جاوید صاحب، ہم پچھلے پروگرام میں بنائے استدلال پہ سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں. اس میں آپ نے علم، بنائے استدلال کیا ہے، یقین، ایمان، اس سب پہ بات کی. مذہبی لوگ وحی کو ذریعہ علم مانتے ہیں. یہ کیسا ذریعہ علم ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی چیز ذریعہ علم ہو سکتی ہے. ایک آدمی باہر نکلا ہے غار سے، وہ نکل کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ایک الہام ہوا ہے، کوئی چیز القاء ہوئی ہے، میں نے ایک روشنی دیکھی ہے. بدھا نے یہی کہا تھا، نروان مل گیا مجھے. یہ کوئی قابل بحث بات نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہونی چاہیے. علم کی دنیا میں پھر وہ کیا چیز ہے جو پیش کر رہا ہے. یعنی آپ کو راستہ جا رہے تھے اور ایک نقش پا ملا اور آپ نے کہا کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی. اب وہ جو گیا ہے اس کی تصویر آپ بیان کریں گے نا، تو اس کو مجھے دیکھنا ہے. یعنی میڈیم اہم نہیں ہے، نتیجہ اہم. نتیجہ یوٹیلیٹیرین اپروچ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ یوٹیلیٹی کس کی ہے، نہیں، یا دیکھیں گے کہ علمی لحاظ سے جو بات کہی گئی ہے وہ ان 3 معیارات پر پوری اترتی ہے نہیں پوری اترتی. ایک سائنسدان آپ کو بتاتا ہے، آپ دیکھیں یہ بڑے سائنسدان جو ہیں انہوں نے کچھ مفروضے پیش کیے پہلے مرحلے میں، وہ ان کا ایک وجدانی احساس تھا. بلکہ آئنسٹائن نے جو پیشین گوئی کی تھی یعنی مختلف اجرام کے انحناء کے بارے میں، جس کا نیوٹن کے بعض تصورات پر اثر پڑتا ہے، تو وہ اس کا ایک وجدانی احساس تھا. ابھی آپ کے ہاں سے جو ایک آخری معذور سائنسدان دنیا سے روانہ ہوا ہے، وہ کچھ پیشین گوئیاں کر کے گیا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں. وہ بھی کیا ہے، اس کا ایک وجدانی احساس ہے. یعنی ایک علم میں جب آپ زندگی بسر کرتے ہیں، ایک لمبا عرصہ آپ اس میں ریاض کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک وجدانی احساس پیدا ہو جاتا ہے. آپ وجدانی احساس کہہ دیں، آپ الہام کہہ دیں، آپ القاء کہہ دیں، آپ حدث کہہ دیں، آپ وحی کہہ دیں، جو جی چاہے کہیں. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ میرے لیے پرابلم وہ ہے، آپ ایک داستان سناتے ہیں، سنا دیں. اب وحی کے مطابق کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھئی ما بعد الموت بھی کچھ ہے، میں اس کے کیا کروں؟ نہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ان ضرورت نہیں. وہ حاصلات کو تمام کیسے مقدمات ویریفائی لے کیا لیں، جائے؟ وہ تمام مقدمات لے لیں جو وہ شخص پیش کر رہا ہے، وہ سب مقدمات. تو 2 ہی اپروچز ہوں گی. ایک اپروچ یہ ہوگی کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بنیادی مقدمہ پیش کر رہا ہے، کیا وہ علم و عقل کی روشنی میں ایک اسٹیبلش مقدمہ بنتا ہے. اصل میں باقی پھر جزیات ہیں. اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سائنس نے پہلے ایک سائنسی یا فکری اعتماد پیدا کیا ہے. اس کے بعد اب ہم میں سے کون ہے جو لیبارٹری میں جاتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو جزیات کی براہ راست تحقیق کرتا ہے؟ یعنی جب ہم نے بنیادی چیزوں کو مان لیا ہوتا ہے تو باقی چیزوں کو ہم پھر ماننا شروع کر دیتے ہیں. ماننا پھر میں عرض کروں کبھی ظن غالب کے مقام پر ہوتا ہے، کبھی یقین کے مقام پر. دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں آپس میں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات بڑی پلازیبل لگتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، یہ بات مانی جا سکتی ہے. تو یہ دونوں معاملات ادھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز وحی کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے یا کوئی چیز حدث کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے یا میرا یہ وجدان ہے، آپ دیکھیے، آپ اپنے اس بر صغیر کے ایک جلیل القدر عالم کی کتابیں پڑھیے، شاہ ولی اللہ. وہ ہر تیسرے جملے میں کہتے ہیں الہمنی ربی، یہ پروردگار نے مجھ پر الہام کر دی ہے اس بات کو. تو اب یہ الہام کر دیا ہے، کئی معنی میں بولا جا سکتا ہے. بات سوجھ گئی ہے، بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، یہ چیز مجھ پر کھل گئی ہے. یہ جتنی یہ تعبیریں آپ بولتے ہیں اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. شاعر بولتے ہیں، چھوڑ دیجئے اس کو. وہ بات کیا ہے جو کہی جا رہی ہے؟ وہ بات اصل میں فیصلہ کر دے گی کہ ذریعہ علم کتنا محکم ہے. یعنی یہ بات اصل میں یہاں سے ادھر جانی ہے، نہ کہ ادھر سے ادھر آنی ہے. یوں نہیں کہ پہلے مجھے وحی کا تجربہ کرایا جائے گا، پہلے حدث یا الہام کا تجربہ کرایا جائے گا، پھر میں کانٹینٹ کو دیکھوں گا. نہیں، کانٹینٹ سے مجھے ادھر جانا ہے. جی، میں شاید میرا سوال زیادہ کلیئر نہیں تھا، یا میں نے صرف ایک مثال دی نا. اصل میں جو بطور وحی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری تو ویریفائبل ہیں نہیں. ان میں سے کچھ ہیں، کچھ نہیں ہیں. تو ہم سب کے بارے میں وحی یا سب کو سچے کے دعویٰ پہ کیسے ہی؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہم اس کو جزیات میں رکھیں، یا ہمیں اسے ایز اے ہول لینا ہی ضروری ہے. بلکہ لینا ہی نہیں، ہم اس کو علم کی ایک بڑے سورس کے طور پر یا ایک منبع علم کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ہم کہیں یا عمومی طور پر مذہبی ذہن کی بھی بات کریں کہ وہ تو وحی کو ایون کویسچنیبل بھی نہیں مانتا. تو یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ تو میرے خیال میں علم والا ایٹیٹیوڈ نہیں کچھ
مجھے یہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی، یا میری فہم میں مسئلہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے ہم اس وقت علم کی دنیا میں گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے لیے مذہبی بیانات کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہمارے لیے ایک دیمالائی بیان، ایک کسی پرانی تہذیب کے تصورات کا بیان، ایک سائنسی بیان، یہ سب ایک ہی جگہ پہ آئیں گے. بیانات یہ کوئی قابل اعتنا چیز نہیں ہے. اگر مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ مذہبی لوگ ایسا کہتے ہیں تو بھائی میں کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتا، کہیں ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بہرحال ان کی جو بات ہے اس کو انہی معیارات پر پرکھ کے دیکھنا ہے. یعنی یہی میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. جب ہم علم کی دنیا میں کھڑے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس دنیا سے ذرا اپنے آپ کو الگ کر لیں. یہ سائنس کی ایک تکنیکی دنیا ہے، ہم اس میں بھی نہیں داخل ہو رہے ہیں. مذہب کی ایک الہامی دنیا ہے، ہم اس میں بھی نہیں داخل ہو رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کی دنیا میں جب بھی کوئی دعویٰ پیش کیا جائے گا تو اس دعوے کے پیچھے ذریعہ علم کی صداقت معلوم کرنے کے لیے ہمیں ادھر سے جانا ہے، یعنی اسی سے جائیں گے. وہ کوئی بات پیش کریں گے، اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ وہ بات عقلی استنباط کی نوعیت کی ہے تو عقلی استنباط کی صلاحیت ہمارے اندر ہے، اس کو ہم استعمال کریں گے. وہ بات تجربے اور مشاہدے کی نوعیت کی ہے تو تجربہ اور مشاہدہ کرنے کے کچھ حواس، کچھ ذرائع ہمارے پاس بھی موجود ہیں. وہ بات کسی تاریخی شہادت کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ تاریخ کے بارے میں ہمارے پاس بھی اسٹیبلش ہسٹری بھی ہے اور اخبار احاد کی بنیاد پر منتقل ہونے والی کہانیاں، داستانیں وہ بھی ہیں. تو ان دونوں ہی چیزوں کو ہم الگ الگ کر کے استعمال کریں گے. لیکن پہلے کچھ بنیادی مقدمات ہوں گے نا جن کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں گے. اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی علم میں جب داخل ہوتے ہیں تو علم کا بڑا کانٹینٹ ہوتا ہے، اس میں پہلے بنیادی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے میں سائنس کے بعض جزوی اکتشافات ہماری گرفت میں نہ آئیں لیکن ان کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں. پہلے بنیادی طور پر دیکھتے ہیں کہ سائنس کوئی قابل اعتماد ذریعہ علم بھی ہے یا نہیں ہے، تبھی اس کے بارے میں یہ لفظ بولا جائے گا نا. اکتشافات اس نے کیا کیے ہیں؟ بے شمار اکتشافات ہیں، بے شمار اکتشافات ہیں جو ہوئے، اعتماد سے پیش کیے گئے، واپس لے لیے گئے. اس لیے کہ علم کی دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے زیر بحث یہ نہیں ہے. زیر بحث یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس اس وقت علم بالوحی کے نتائج موجود ہیں وہ کیا ہیں، کانٹینٹ کیا موجود ہے. تو پہلے اس کو ہمیں کیٹیگرائز کر لینا چاہیے. اس وقت کی دنیا میں ایک طرف ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں نا کتاب، یعنی ایک لکھی ہوئی بات، ایک لکھی ہوئی تحریر، ایک ایسی چیز کہ جس کو کوئی قوم، کوئی گروہ ماوراء طبیعت سے وابستہ کرتا ہے، مابعد طبیعت سے وابستہ کرتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس فطری دنیا سے بالا تر کوئی چیز ہے ہمارے پاس آئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف وید مقدس ہے، دوسری جانب ہمارے پاس یہ جوڈو کرسچن جو تہذیب ہے اس کی الہامی کتابیں ہیں. یعنی میں اس وقت اسلام کے یا مذہب کے کسی نمائندے کی حیثیت سے گفتگو نہیں کر رہا. اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ بائبل کا مجموعہ بھی ہے، بہت سی روایات بھی ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زبانی بھی ہوتی ہیں، جو علاقوں میں بھی ہوتی ہیں، جو تہذیبوں میں بھی چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک مجموعہ موجود ہے. مذہبیات آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اچھا، مختلف علاقوں میں آپ مصر کو لے لیں، آپ قدیم یونان کو لے لیں، قدیم روما کو لے لیں، اس وقت بھی ہندوستان کو لے لیں. اچھا، اس وقت کے ہندوستان سے آگے نکلی چین میں چلے جائیں تو آپ کو دیمالائی حقائقوں کی بھی ایک دنیا ملے گی. وہ آج بھی موجود ہے، ایسا نہیں کہ وہ کہیں ماضی میں دفن ہو چکی ہوئی ہے. اچھا، اسی طرح جس کو ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے، یعنی ہمیں یہ حق نہیں ہے نا کہ اپنی طرف سے ہم ورڈکٹ دیں. علم کی دنیا میں ہر چیز کا انالیسس ہوگا. ہم جن کو توہمات کہتے ہیں ان کو علم، دین، مذہب ماننے والے لوگ موجود ہیں بہت بڑے. ان کا یقین اس کے اوپر اسی طرح کا ہے جس طرح ہمارا یقین ہے کہ یہ میز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے. یہ جو کچھ بھی موجود ہے اس کو اسی طرح پرکھا جانا چاہیے. تو میں جب اس میں اپروچ کروں گا تو میں پہلا سوال جو ہے میرے سامنے کیا کہ میں آپ کی جگہ آ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے پاس یہ ٹولز ہیں، یہ ذرائع ہیں، ان میں اب مذہب کے کانٹینٹ کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. مذہب کے مشمولات کیا ہیں، کیا چیز ہے جو پیش کر رہا ہے، تو میں اس کو کیسے دیکھوں گا. میرے نزدیک جو سب سے پہلا سوال ہے وہ تاریخ سے پیدا ہو رہا ہے. اور وہ سوال کیا ہے کہ جو مذہبی متن مجھے دیا جا رہا ہے یا مذہبی علم مجھے دیا جا رہا ہے، یہ جس جگہ سے صادر ہوا ہے اس تعلق کی تاریخی اوتھینٹسٹی کیا ہے. میرے نزدیک پہلا سوال یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں جب ہم اس پروگرام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو تب بھی ہمارا آپس میں بھی اس سوال کے اوپر کافی زیادہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا.
اور ہم اس چیز کو بہت آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کو ذرا زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بتائیں. آپ نے مذہب کی ہم بات آ گئے، ہم مذہب تک بات پہنچ گئی ہے ہماری. مذہب کے حوالے سے مذاہب کئی ہیں، کچھ آپ نے بھی تذکرہ بھی کیا. جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو باقی لوگوں نے، دیگر اسکالرز نے، وہ لوگ جو مذہب کو بطور علم دیکھنے والے ہیں، انہوں نے کچھ بڑی تقسیمیں کی ہیں، کلاسیفیکیشنز کی ہیں. اب ہم صرف اسلام کی میں ظاہر بات نہیں کر رہا ہوں، اوور آل جتنے بھی مذاہب ہیں کہ آرین ریلیجنز ہیں، آریائی مذاہب، سامی مذاہب ہیں، سیمیٹک ریلیجنز جسے ہم کہتے ہیں، شامن مذاہب ہیں، اسی طرح آریائی مذاہب ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس طرح کے مذاہب ہیں اور انہیں یہ بڑی ان کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے. ان مذاہب کے جو کلاسیفیکیشن ہے، جو نام دیے گئے ہیں، یہ بھی کسی خاص مٹی سے اٹھنے والی تہذیب کے پس منظر میں ہے. ان میں کہیں پر بھی وہ والا سلسلہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور یہ یعنی ان کا تعلق، مذہب کا تعلق براہ راست خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بجائے مٹی، تہذیب، روایت، ثقافت، کلچر اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. آپ مذہب کو اس طرح کی کسی تناظر میں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے، یا آپ کے ہاں مذہب کی ایک عمومی تعبیر کیا ہوگی؟ جب میں مذہب کے لفظ کو کسی خاص پس منظر سے اٹھا دوں گا تو میں بھی ایسے ہی دیکھوں گا جیسے آپ نے بیان کیا. میں مجبور میں ایسے ہی دیکھوں گا، اس وجہ سے کہ میرے سامنے پھر وہ آثار ہیں نا پھیلے ہوئے، وہ مختلف تہذیبوں سے اٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی روایات ہوں گی، ان پر تہذیبوں کے رنگ چڑھے ہوئے ہوں گے. جب میں یہاں سے دیکھوں گا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں ایک اور جگہ سے اپروچ کروں گا. جب میں اس جگہ کھڑا ہو جاؤں گا تو میں بھی مجبور ہوں کہ ویسے ہی دیکھوں، لیکن میرے نزدیک یہ اپروچ ہی صحیح نہیں ہے. میرے نزدیک پہلا مسئلہ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مذہب ہے تو طے کر لینا چاہیے کہ کیا یہ فلسفے کے معنی میں بولا جا رہا ہے لفظ، کیونکہ فلسفے کے معنی میں بھی ایک لمبے عرصے تک مذہب بولا جاتا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ما بعد طبیعیات کے بارے میں انسانی فکر یا انسانی حدث یا انسانی مراقبے کے نتائج، اس پر بھی لفظ مذہبی کا اطلاق ہوتا رہا ہے. اگر وہ اطلاق کیا جائے گا، انسان نے فکر کیا، انسان نے غور کیا، انسان کو نروان مل گیا، انسان کے اوپر کوئی حقیقت منکشف ہو گئی، اگر ایسے بات کی جائے گی تو میں اس کو اور طرح سے دیکھوں گا. جب یہ کہا جائے گا کہ یہ آسمانی چیز ہے، میرے نزدیک مسئلہ ہی وہاں سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جو آپ نے بیان فرمایا نا کہ اس کو اگر آسمانی کا لفظ آپ پیچھے سے نکال دیں، میرے لیے فلسفہ ہے، میرے لیے فکر ہے، یعنی میرے لیے وہ پھر کوئی تردد ہی پیدا نہیں کرتا. وہ جب ٹرانسمٹ ہوگا تاریخ میں تو وہ مجرد تو نہیں آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوں گی، تہذیبی چیزیں ہوں گی. بالکل ایسے ہی ہوگا، اسے پورے اس فریم میں دیکھنا. بالکل ایسے ہی ہم دیکھیں گے. جب ہم کنٹینٹ پر جائیں گے تو ایسے ہی دیکھیں گے. یعنی سائنسی طریقہ یہی ہے دیکھنے کا کسی چیز کو. میں تو اس وقت یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہم مذہب کہتے ہیں تو پہلے مرحلے میں یہ فرق کر لیں کہ ہم یہ لفظ کس معنی میں بول رہے ہیں. اس کے پیچھے سے آسمانی نکال دیں تو پھر اس کے بعد خواہ اس کو آپ مذہب کہیں، خواہ کوئی اور نام دیں، یہ پھر دنیا کی چیز ہے. اور جب اس کا مصدر انسان ہے، یعنی جس نے فکر کر کے، غور کر کے، اچانک کوئی چیز اس پر منکشف ہو گئی، ایک نظام فکر بنا دیا ہے، تو اس کو ایسے ہی دیکھا جائے گا جس طرح کانٹ کے فلسفے کو دیکھا جاتا ہے. مذاہب تو سارے آسمانی ہوں گے نا، یعنی گریک میتھولوجی میں بھی آسمانی دیوتا تو تھے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر کسی دیومالا کے پیچھے آسمانی استدلال ہوگا، یعنی یہ بتایا گیا، یہ آیا، تو پھر مذہب تبھی بولا جائے گا. اگر آپ نے مذہب کو اس سے نیچے آ کے کسی اور معنی میں بول دیا تو وہ میرے خیال میں ہمارا موضوع نہیں بنتا، کیونکہ وہ ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی فلسفے کو بیان کریں، وہ کوئی بھی آئیڈیالوجی ہے، وہ کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے. وہ دیکھیں نا، مارکسزم بھی اس لحاظ سے ایک مذہب ہے، فاشزم بھی اس لحاظ سے ایک مذہب ہے. آپ لبرلزم کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس لحاظ سے ایک مذہب ہے. تو ایک ہے مذہب کا یہ توسیع استعمال، مولانا وحید الدین خان صاحب کے الفاظ میں، تو توسیع مفہوم تو آپ جس چیز میں چاہے داخل کر دیں، لیکن جس وقت مذہب میرے آپ کے لیے پرابلم بنتا ہے وہ اصل میں آسمانی سند کی وجہ سے بنتا ہے. ورنہ فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ بھائی میرے سامنے ایک فلسفہ پڑا ہوا ہے، کانٹ کا فلسفہ، بدھ کا مذہب، دونوں میں فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق اسی آسمانی سے پڑ رہا ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے یا ایک قوم یہ کہتی ہے
یا ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ چیز آسمان سے آئی ہے، تو میں تو مذہب کا لفظ وہاں پہ پسند کروں گا بولنا. یعنی میں ان اہل علم کی نفی نہیں کر رہا جو اس سب چیزوں پر مذہب کا لفظ بولتے ہیں، بول لیں، لیکن وہ میرے لیے کنسرن کا موضوع کب بنتا ہے جب اس کے پیچھے کوئی ماورائے طبیعیات چیز آ جاتی ہے. جب وہ طبیعیات کی دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس پر بھی بحث کی جا سکتی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تب بنے گا نا. اس میں نے یہ کہا تھا کہ پہلا سوال جو میرے نزدیک صحیح ترتیب سے ہونا چاہیے وہ اس کا استناد ہے. یہاں مجھے میتھڈولوجیکل اعتراض ایسا ہے. ہم نے پہلے جو بات کی تھی وہاں ہم نے بات شروع کی ہے کہ ہم نتائج کو دیکھیں گے، ان بنائے استدلال پہ ہم نتائج کو پرکھیں گے. اب ایک دم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نتائج کی بجائے ہم سند کو دیکھیں گے، تو یہ ہماری میتھڈولوجی میں فرق نہیں آ رہا؟ نہیں، بالکل وہی، بالکل ایسے ہی ہے. ہم ابھی دیکھ کے نتیجہ نہیں نکال رہے، پہلے سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کریں. سند سے نتیجہ نکالیں گے نا کہ سند ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک مان لیں. کارل مارکس کی کتاب ڈاس کیپٹل گفتگو کا موضوع بن گئی مثال کے طور پر. اس میں سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اس کی کتاب ہے یا نہیں. پہلا سوال یہ ہے. اقبال کا جاوید نامہ موضوع بن گیا، فردوسی کا شاہ نامہ موضوع بن گیا. کانٹینٹ تو اس کے بعد ہوگا کتاب بھی اس کی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا نا. تو اس لیے یہ یوں نہیں ہے کہ ہم مذہب کے حق یا باطل ہونے کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، وہ نہیں کرنے جا رہے ہیں. پہلے یہ ہے کہ وہ قابل اعتنائی کیوں ہوگا. اسی وقت ہوگا جب کہ وہ اپنے مصدر کے ساتھ اپنے تعلق کو اسی علمی معیار پر اسٹیبلش کر دیں. اب مذہب کو اگر ہم قابل اعتنا مان رہے ہیں یا اس کو اوتھینٹک یا ریئل مانتے ہیں تو ہم اس کو نہیں، اوتھینٹک اور ریئل تو ابھی ہم نے طے کرنا ہے، ابھی نہیں مان رہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈسٹنکشن ہم کیسے پیدا کریں گے دیومالا سے اور دوسرے مذاہب یا مذہبی تہذیبوں سے؟ ہم بالکل نہیں کریں گے. اس لیے کہ دیکھیے میں نے کیا کہا، میں نے کہا کہ آپ کو دو میں سے ایک بات کہنی ہے. یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک زمینی چیز ہے جیسے انسان افکار پیدا کرتا ہے. میں نے مثالیں دی اس کی، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے. انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کوئی آسمان کی چیز ہمیں دی گئی ہے. کارل مارکس نے یہ نہیں کہا کہ میں رات کو لیٹا ہوا تھا اور مجھ پر یہ کتاب القاء کی گئی ہے. اس وجہ سے وہ مذہب اصطلاحی مفہوم میں نہیں بنتا، اگرچہ اس کو مذہب بھی کوئی آدمی کہنا چاہے کہہ لے. جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آسمانی ہے تو وہ ایک صوفی بھی جس وقت کہتا ہے تو اب مذہب بن گیا ہے. زیر بحث یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی ایک صوفی ہے، وہ اپنی گپاؤں سے نکلا، اس نے نکل کے آپ کو ایک بات بتانا شروع کر دیا، کہا یہ مجھ پر الہام ہوئی. آپ دیومالا کو رد کرتے ہیں اور مذہب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کسی چیز کو نہ اگر کوئی علمی طریقہ کیا ہے، یعنی پہلے علمی طریقے میں پہلے کیٹیگرائزیشن تو ٹھیک کر لیں نا. یعنی ہم کس چیز پہ گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب ہم علم کیا ہے، علمی استدلال کیا ہوتا ہے، بنائے استدلال کیسے طے کی جاتی ہے، حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ذرائع کیا ہیں، یہ بحث ہم کر چکے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کسی موضوع میں داخل ہو رہے ہیں. آپ تھوڑی دیر مذہب کا لفظ نہ بولیں، اب وہ دیم مالا میں داخل ہو رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی معیارات تو وہی ہوں گے نا چیزوں کو قبول کرنے. تو پہلے یہ طے کرنا پڑے گا نا کہ دیم مالا کہتے کس کو ہیں. بھائی آپ کہہ دیں گے کہ ہمارے گاؤں کے اندر جو کہانی سنائی جاتی ہے وہ دیم مالا ہے. تو اس وجہ سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم مذہب کا لفظ کس پہ بولیں گے. یعنی کیا ہم لبرلزم پہ بول دیں گے، کیا الہات پر بول دیں گے. مذہب کا لفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں کب بولا جائے گا؟ بولا جانا چاہیے جب اس کے پیچھے آسمانی سند بیان کی جا رہی ہو. سند جھوٹی ہے، غلط ہے، یہ بھی موضوع نہیں. بیان کرنے والا کہتا ہے کہ یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مذاہب کی تقسیم اس طرح جغرافیائی اور علاقائی اعتبار سے کرنے کے بجائے اس کو مذہب کہنا بھی تبھی درست ہے جب وہ آسمان، ماورائیت، مابعد طبیعت، ورٹیکل ڈائمنشن. ایک فلسفہ ہے جو اس طرح سائنٹیفک تو نہیں ہے. کوئی دیومالا ایسی چیز ہے توہمات پر مبنی. یہ ہم اپنے زاویے سے ہی لفظ بول رہے ہیں. دیکھیے ان کے زاویے سے وہ حقائق ہو سکتے ہیں. ہم نے جب اپروچ کرنا ہے تو ہمارے لیے کوئی چیز کیوں موضوع بن گئی. سوال یہ ہے. ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ والی بات بڑی حد تک واضح ہو چکی ہے کہ مذہب کیا ہوگا. اس جڑا ایک چھوٹا سا، چونکہ میں جغرافیائی اور علاقائی حوالے سے بات کروں، کیا مذہب آسمانی ہونے کے باوجود بھی یا آسمانی ہونے کے بعد
اگلے مرحلے میں وہ کسی خاص علاقے، جغرافیے یا تہذیب کی پرورش کرتا ہے، یا اس کے اندر اپنی پرورش کرتا ہے، یا اس سے ماوراء ہوتا ہے، یونیورسل ہوتا ہے؟ یہ تو کانٹینٹ پہ بحث ہو گئی نا. میں تو ابھی سے بہت پیچھے ہوں. میں تو کہتا ہوں میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں جس چیز پر بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کوئی علاقائی ہے، وہ کوئی تاریخی ہے، وہ کسی خاص جگہ کی چیز ہے، جو کچھ بھی ہے وہ مذہب کب کہلائے گی؟ جب وہ کوئی آسمانی رشتہ پیدا کرے گی. وہ بے شک ایک خاص علاقے تو آپ چھوڑیے، ایک خاص پہاڑ پر بیٹھے ہوئے کوئی آدمی بات کر رہا ہے، لیکن وہ مذہب تو تبھی بنے گی نا، ورنہ وہ آپ اس کو کوئی اور نام دے لیں، جو بھی نام دینا چاہتے ہیں. وہ اس صورت میں بھی ایک علم ہوگا، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. جڑی بوٹیوں کا علم ہے اس کو مذہب نہیں کہہ سکتے، حالانکہ اس میں بھی وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو مذہبی لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ جڑی بوٹیوں کا علم ہی رہے. آپ کی بات کو میں دوبارہ روک رہا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن اگر ہم اپنی وہ بات کی طرف آنے کے لیے میں اس کو اس طریقے سے کہوں کہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، تو اگلا سوال میرے خیال میں جینوئنلی یہ اٹھتا ہے کہ پھر آپ کے نزدیک کون سے مذاہب ہیں اور کون سے مذاہب نہیں ہیں؟ ان کی تقسیم کس صورت میں ہے، کلاسیفیکیشن کیسے آپ کرتے ہیں ان کی؟ وہ بالکل وہی تقسیم ہے جو آپ نے بیان کی ہے، اس لیے کہ وہ ایک بالکل تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے. یعنی ہند آریائی مذہب ہے یا سامی مذاہب ہے یا اس نوعیت کی جو دوسری تقسیمیں ماہرین نے کی ہیں، وہ اصل میں مشاہدے پر مبنی ہے. اس لیے کہ ایک مذہب اس سامی روایت کے اندر ہی پایا جاتا ہے، جیسے مثلا یہودیت کو، مسیحیت کو، اور خود اسلام کو بھی. اسلام جس طرح کے لفظ بولا جا رہا ہے، یہ آگے میں بتاؤں گا کہ میں ایسے نہیں بولتا، لیکن جیسے بولے جا رہے ہیں یہ الفاظ، اس میں ظاہر ہے کہ ان کو سامی مذاہب کہا جاتا ہے. ہند آریائی مذاہب جو ان کو بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں. تو مذاہب کی تقسیم میرے خیال میں اصل مسئلہ نہیں ہے، کہ اس میں تو میں کوئی اختلاف کیوں کروں گا، اس لیے کہ تو واضح سی چیز ہے. ایک مذہب یہاں پڑا ہوا ہے تو میں اس کو اٹھا کے کہیں اور تو نہیں لے جا سکتا نا. یا اس کی پیدائش مثال کے طور پر یونان میں ہوئی ہے یا روما میں ہوئی ہے، تو میں کیا یہ ثابت کر دوں گا کہ اس کی پیدائش اصل میں کسی دوسری جگہ ہوئی ہے؟ وہ تو واقعہ ہے. اپنے بعض اوقات مطالعہ کریں تو یہ باہم جڑے ہوئے ملتے ہیں. یعنی اس کا تذکرہ سبت حسن نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے، اور دوسرے بھی جو آرکیالوجسٹ ہیں یا انتھروپولوجسٹ ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے متاثر چیزیں ہیں جو چین میں چلتی آ رہی ہیں. یہ بالکل یہ بھی ایک حقیقت ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جیسے ہی کوئی چیز، یعنی ایک نو مولود جو ہے وہ آتا تو ماں کے پیٹ سے ہے، آتے ہی معاشرے کے سپرد ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر بے شمار اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو فلسفہ پیدا ہوگا، فکر پیدا ہوگا. جیسے ہی پیدا ہوگا اور دنیا میں آنکھیں کھولے گا تو گرد و پیش کا سارا ماحول اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ربط و نظام بھی پیدا ہوگا، جڑے ہوئے بھی لگیں گے. اچھا، آپ مذہب کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ جتنے فلسفیانہ افکار ہیں، مثالیت پسندی کو لے لیں، آئیڈیلزم کو لے لیں، میٹیریلزم کو، سب جڑے ہوئے ہیں آپس میں. یعنی وہ ایک بنیادی بحث ہے شعور اور مادے کی، جس کی تقدیم تاخیر سے سب کے سب جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے کوئی علم بھی ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ علم انسان کا علم ہے. جب انسان کا علم ہے تو اپنی اقدار مشترکہ اور مشابہتیں لے گا لازمی طور پر. میں تو جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں مذہب، تو اس میں پہلا سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ اب صرف وہ چیزیں زیر بحث آئیں گی جو اپنا ماخذ آسمان کو بتاتی ہیں. آسمان ایک تعبیر ہے جو ہم اختیار کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنا ماخذ زمینی بتا دیں گی تو مذہب کے دائرے سے میرے نزدیک نکل جائیں گے. اب اگر گامدی صاحب آخری تقریباً سوال ہوگا ہمارا یہ کہ مختلف مذاہب جو اپنا ناطہ آسمان سے جوڑتے ہیں، جن کے ہاں ورٹیکل ڈائمنشن ہے، ان میں آپ فرق کس طرح کریں گے؟ یا اسلام، ہاں اس میں وہی تینوں چیزیں انہی کو سامنے رکھیں گے. یعنی دیکھیے نا، سند کا مسئلہ جو ہے وہ چونکہ یہ ماضی کا واقعہ ہوگا نا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ مجھے اطلاع دیں کہ جی میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لاڑکانہ میں ایک مذہب پیدا ہو رہا ہے، تو پھر تو میں رخت سفر باندھ سکتا ہوں کہ وہاں جا کے پیدا ہوتے دیکھ لوں اس کو. یہ جس مذہب کی آپ بات کریں گے وہ ظاہر تاریخ میں ہوگا موجود. تو اسی وجہ سے میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ چونکہ مذہب یا جتنے بھی کوئی بھی نام دے لیں آپ، بڑی بڑی جو مذہبی روایتیں ان کو دیکھ لیں، کیونکہ ہم چھوٹی میں اگر چلے جائیں تو پھر بہت جزیات میں الجھ جائیں گے. جو بڑی بڑی مذہبی روایتیں ہیں ان میں ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، اسلام ہے، یہودیت ہے، مسیحیت ہے، یہ بڑی مذہبی روایتیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اپنی ایک تاریخ رکھتی ہیں نا. اب تاریخ رکھنا ہی اصل میں وہ جو تیسری چیز ہے
اس کے بارے میں سوال پیدا کر دیتی ہے کہ یہ اپنی تاریخ میں اسٹیبلش ہوتے ہیں، تاریخ میں، دیکھیے صحت میں نہیں۔ جی صحت والا معاملہ تو ہم الگ سے وہ ڈسکس ابھی کریں گے، وہ بحث بعد میں آئے گا۔ تاریخ میں اسٹیبلش ہوتے ہیں، یعنی تاریخ میں اسٹیبلش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب اپنا مصدر کیا بتاتے ہیں، یہ سوال ہوگا، اور وہ مصدر اور اس سے ان کا صدور، اس کو ہسٹوریکلی اسٹیبلش ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہسٹوریکلی اسٹیبلش نہیں ہوتے تو پہلے معیار پر پورے نہیں اترے، یعنی استناد ہی ختم ہو گیا۔ استناد ختم ہونے کے بعد اب ویسے بھی دیکھ لیں گے، یعنی کوئی چیز اپنے کانٹینٹ کے میرٹ کے اوپر بھی رد ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، لیکن یہ پہلا مرحلہ ختم ہو گیا میرے نزدیک۔ اس میں اب کچھ چیزیں دو کیٹیگریز میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس بحث میں چونکہ ہم اب ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں شاید کسی دوسری نشست میں ہمیں آگے بات کرنی ہو، اس اعتبار سے ایک کیٹیگری بن گئی ہے، اور وہ کیٹیگری یہ ہے کہ اپنے مصدر اور اپنے منبع کے لحاظ سے مسترد ترین مذہب صرف ایک ہے، اور وہ ہے جس کی بنا قرآن ہے۔ اس کا کوئی تعلق کسی مذہبی عقیدے سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق میرے مسلمان ہونے سے نہیں ہے، یہ ایک واضح تاریخی حقیقت ہے۔ یہ جو جاوید صاحب آپ نے آخر میں دعویٰ کیا ہے، ہم اس دعوے کے اوپر آپ سے یقیناً بہت سارے سوالات پوچھیں گے، اور وہ سوالات پہلے سے بھی ذہن میں ہیں، لیکن کم از کم ابھی تک کی گفتگو سے میرے ذہن میں جو چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب ہم مذاہب کے جو آپ کا آخری دعویٰ ہے اس سے جڑی باقی چیزیں ہیں کہ دیگر مذاہب کی بنسبت ہم اس مذہب کو یا اسلام کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ اسلام پر گفتگو کریں گے یا اس قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے ہم اپنی اگلی نشست میں، تو انشاءاللہ اس نشست میں پھر ہم یہ سوال بھی پوچھیں گے کہ بہت سارے دیگر مذاہب کا جو یہ اسی طرح کا دعویٰ ہے اس کے بابت آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ تو اس پر ہم اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔